बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2025 बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149th बर्थडे पे मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायद आज़म को खराज अकीदत पेश करूँ और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायद आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है क्रिसमस। उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मुल्क अब एक नए साल में जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म यही है कि जो इस मुल्क के लोगों की उम्मीदें हैं उन पे हुकूमत पूरी उतरे, हुकूमत अपने प्रिंसिपल्स को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए, जिसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है। और उसके साथ साथ वो सब लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, उसमें अल्लामा इकबाल, शहीद लियाकत अली ख़ान, जिनकी आखिरी आरामगाह भी इसी जगह पे है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें नोश फरमाई, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, एटमी क़ुव्वत बनाया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उसके साथ साथ मैं हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उन सब को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी, और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को, जो अपने आप, जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जो हमेशा पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। आज के दिन मैं ज़रूर अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों को याद करूँगा, जिन्होंने भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। और उसके साथ साथ फ़लस्तीन में भी जो मज़ालिम 2025 जहाँ पे कामयाबियों का साल था, उसके साथ साथ हमारे लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक अफसोस का भी मकाम था कि
کہ اسرائیل کی جارحیت، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے، اس کو ہم مؤثر طریقے سے روک نہ سکے. اور یہی دعا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کے جو بھی عالم اسلام کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرے اور حق پہ جو ہیں ان کا ساتھ دے اور حق کی کامیابی ہو. آپ کا شکریہ جی. آج کے دن کے حوالے سے ویسے تو آپ نے پوری بات بتا دی، لیکن جس ذمہ داری پر آپ ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو فنگر پرنٹس پر یاد ہوں گی. نئے سال فنگر ٹپس ہوتی ہیں، پرنٹس نہیں ہوتی. ہاں اس پہ یاد ہوں گی. پتہ نہیں انگریزی. اوکے اوکے. بہین سندھی میں چاہو تاکہ آنگرن تے یاد ہو. آنگرن تے ہاں سندھی کھڑی گالا ہے یار. چلو مہربانی. ہاں سر یہ بتائیے گا کہ جو سال اس وقت مکمل ہونے جا رہا ہے، اس سال میں آپ نے کون سے ایسے بڑے میگا پروجیکٹ مکمل کیے جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو، اور نئے سال میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ میں ابھی بیٹھ کے دوبارہ ایک تقریر شروع کروں کہ میں نے فلانا کیا. سب ظاہر ہے. اور ابھی میں زیادہ نہیں بولوں گا. 2 دن پہلے ہم نے 3 بڑے پروجیکٹس، ایک پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ لے گئے، اور وہ پروجیکٹ ہے جو نبی سر سے لے کے تھر تک، وجیار تک واٹر پائپ لائن، جس سے 1650 میگا واٹ ہمارے بلاک 1 میں ہمارے انڈیجنس کوئلے سے بجلی بنے گی. 60 ارب روپے کا پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو کمپلیٹ کیا. میں صرف یہ اس لیے کہ ویسے مجھے پھر پوری تقریر کرنی پڑ جائے گی. دوسرا، ہم یہاں کراچی میں ہی NED یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں، تقریباً 10 لاکھ اسکوائر فٹ کا، جس سے میں نے جیسے کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان جو ملک سے باہر جاتے ہیں وہ یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے ذرا مبادلہ کما سکیں گے. ان کو وہی فیسلٹیز حاصل ہوں گی جو کسی بھی ایک جدید ملک میں حاصل ہوں. اور تیسرا، ہم نے وہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اینیٹیک جو کویتی کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کے کراچی کے TP4 کے لیے MOU سائن کیا ہے کہ وہ اس میں جو ہے اپنا بڈ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوگی. تو ایک ہی دن میں ہم نے اپنے ماضی کا ایک پروجیکٹ کمپلیشن، امیڈیٹلی جو کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے اس کا کام کیا ہے، اور فیوچر کے لیے جو ہم نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے. اور کس طریقے سے کیا ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے، اور کس طریقے سے کیا ہے، گلوبل، یعنی ایک انٹرنیشنل حکومت کے ساتھ، کویت کے ساتھ مل کے، کویت کی حکومت کی سبسڈری ہے اینیٹیک، اس کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب بھی مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی آفر دی ہے، لیکن گورنر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے پالیسی اسٹیٹمنٹ، میں صرف پاکستانی تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اور جو پالیسی حکومت کی ہماری پارٹی کی ہے اس سلسلے میں، اس پہ میں قائم ہوں. ایک منٹ یار. سیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ PIA کی نجکاری ہوئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس کو فروخت کیا گیا اس میں اتنے کے اس کے پارٹ ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میں نے PIA کی نجکاری ہوئی ہے، ایک طریقے سے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں صرف یہ اچھات ہیں جو کہ ہم بات کریں گے. ایک تو یہ PIA کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو ملازم ہیں وہاں PIA کے، ان کو انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے. یہ 2 بڑی چیزیں ہوں گی کہ اور سروس، جیسے میں نے کہا، بہتری کے لیے چاہیے بہتر سروس ہو اور ملازمین کو پروٹیکشن ہو. یہ یہ بتائیے گا سر، فروخت ہونے ایک سوال ہو گیا سر، اسی سے متعلق سوال ہے. ابھی گورنر صاحب نے اس کو گیم چینجر قرار دیا، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات بھی ہے. چودھری منظور کے علاوہ، جو کہ آپ کے لیبر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگا کہ پیپلز پارٹی نے کسی سطح پہ جو ہے ان تحفظات کو یا میں نے ابھی تحفظات کی بات کی ہے، لیبر کی نا ابھی کی ہے میں نے. اسٹیل مل کا کیا ہوگا؟ تھینک یو سر، فروخت ہو رہی تھینک یو. اسٹیل مل بھی سندھ کی زمین ہے، اگر ہوگی تو سندھ کے پاس آئے گی. یہ پہلے